علمدار عباس علمدار لشکر کا ہے سالار، عباس علمدار لشکر کا ہے سالار۔ بیٹوں کے لیے، سب کے لیے کبھی کوئی سوچتا نہیں ہے اس تابوت میں جو شخص لیٹا ہوا ہے اس کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ بہت دفعہ میں نے اپنی مسجد میں کہا 5 تکبیریں ہیں، 4 دعائیں ہیں۔ مطلب پہلی تکبیر اللہ اکبر، اس کے بعد ہم گواہی دیتے ہیں پروردگار کی اور پیغمبر ختمی مرتبت کی۔ دوسری تکبیر کے بعد ہم پیغمبر کی اوپر اور ان کی آل کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ تیسری جو تکبیر ہے اللہ اکبر کے بعد اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا یا منہا الا خیرا، کہ پروردگارہ اس بندے کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ خیر پہ تھا۔ جبکہ بقول ہمارے بزرگوں کے علماء پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے سب یہ کیا کرتے تھے، محلے میں کتنا تنگ کرتے تھے، کیا بدماشیاں تھیں، سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم عمدن جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہی ہے نا، جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ جانتے تھے بڑا تنگ کر کے رکھا ہوا تھا محلے میں، ایک ادھم مچایا ہوا تھا، ایک عجیب سا جو ہے لیکن بدماشی کی ہوئی تھی، لیکن ہم کہتے ہیں پروردگار کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ یہ خیر پہ تھا۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ جب تم 40 مومنین اس کے لیے کہتے ہو، تم تو وہ جانتے ہو نا کہ جو یہ عموماً کیا کرتا تھا، میں تو وہ بھی جانتا ہوں جو یہ تنہائی میں کرتا تھا، لیکن تم 40 کی گواہی کے بعد میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ پہلا ٹائم ہوتا ہے، میں اکثر کل بھی میں نے کہا کہ یہاں تیاری کے لیے ہم بولتے ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں انتظار، لوگ کہتے ہیں مولانا فلاں آ جائے فلاں آ جائے، سب کی انتظار ہو رہا ہوتا ہے، یہ نہیں سوچ رہے ہوتے اس بندے خدا کی روح قبض ہوئی ہے ابھی گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے، اب اس کو ہم دفنانے کے لیے لے جا رہے ہیں، یہ اس وقت کتنا پریشان ہے۔ نہیں، ہمارے پاس نہیں تصور ہے کہ وہ پریشان ہے، ہم تو اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی کے ادا کرنے کے اندر لگے ہوتے ہیں، اور ڈیوٹی بھی اتنی سخت سمجھتے ہیں کہ بس جلد سے جلد، یقیناً شرعی طور پہ یہی کہ پہلی فرصت میں جتنا ممکن ہو جلدی دفنایا جائے، لیکن اس کے بعد ہم اپنی بات میں آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا نا کل، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کفن تیار کر کے رکھا ہوتا ہے، جاتے ضرور ہیں شوق سے کہ کربلا جائیں گے، کفن لے کر آتے ہیں، بہت شاد و نادر۔ اچھا کفن بھی لے آئے تو کفن کی حد تک تیاری ہے کہ آپ نے کفن لے کے رکھ دیا۔ میں کیونکہ ان چیزوں کو یہاں سے دیکھ چکا ہوں، مثلا ایک میرے عزیز کا انتقال ہوا، بڑے پریشان ان کے گھر والے کہ مولانا وہ کوئی ہے جو جلدی جلدی آ کے سورہ ملک پڑھے 43 مرتبہ، ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں کہ 43 مرتبہ۔ اس دن مجھے احساس ہوا سورہ ملک کا، تو میں نے کہا کیوں انتظار کر رہے ہو کہ کوئی دوسرا تمہارے لیے سورہ ملک پڑھے اور تم اس پہ کفن کے ایک خاص ٹکڑے پہ گرائیں باندھو، 41 مرتبہ پڑھ کے پھونکو، خود کیوں نہیں پڑھ کے رکھتے ہو؟ روزانہ ایک دفعہ پڑھو، اس پہ گرا باندھو، پھونک دو، 41 دن میں کم از کم آپ کے اپنی ڈوری بن جائے گی۔ اور جب خود آپ اپنے لیے کفن کی تیاری کرو گے، اچھا اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو بڑا عجیب و غریب تصور ہے، مجھے بات بحال کسی اور چیز پہ بھی کرنی ہے، بہت ساری چیزوں پہ۔ ہمارے یہ تصور کیا ہے جو اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے، مولانا یہ وادی حسین میں اتنی ساری قبریں کھود کے رکھ دیں، اب یہ قبریں جب کھدی بھی ہیں تو یہ بلائیں گی۔ بندے خدا، کہاں سے کون سی چیز لے کر آتے ہیں ہم لوگ، کدھر کی چیز کو کہاں لا کے چپکا دیتے ہیں، کس طرح کون لاتا ہے ہمارے درمیان؟ اچھا میں کہتا ہوں قبریں اگر نہیں کھدیں گی تو لوگ نہیں مریں گے، لوگ تب بھی تو مریں گے۔ مرنے کا تعلق قبر کے کھودنے سے نہیں ہے، یا یہ کہ اس کے اندر اناج ڈالنے، حرام کام کر دیں گے اناج ڈال کے، اتنا اناج برباد کریں گے، کہاں لکھا ہے؟ آپ قبر کھودیں، بلکہ روایت کہ خود ڈیلی اپنے قبر میں جا کے قرآن کی تلاوت کریں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے، ہم اتنے زیادہ خوف زدہ نہیں، قبر نہیں بالفرض، اگر قبر کھود لی تو جب قبر کھد گئی تو اس کے لیے رہائشی کو بھی تو انتظام کرنا ہے، بلایا جائے گا، نہیں ایسا کوئی بھی پروردگار کا ارادہ نہیں، آپ قبر کھودو یا نہ کھودو، پروردگار نے جس دن بلانا ہوگا بلا لے گا، اور بڑے مزے سے بلائے گا، آپ نہ چوں کریں گے نہ چرا کریں گے، سیدھے سیدھے چلے آئیں گے، اختیاری نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں۔ اگر اس سے بہتر ہے کہ ہم پہ جبرن، میں سے جبرن کہوں گا، غیر ارادی طور پہ دنیا میں تو ہمارا دل لگا ہے تو ہم کیوں نہ اختیار کریں گے پروردگار میں آنے کے لیے تیار ہوں، یہ میرا کفن رکھا ہے، میرے پاس یہ قبر بھی تیار ہے، تو جب بولے گا میں ریڈی ہوں۔ تو روایت کا جملہ ہے کہ پروردگار ایسے شخص کی موت کو ٹالتا رہتا ہے کہ نہیں اور دور کرو اور دور کرو، یہ اور یاد کرے میں اور دور کروں موت کو اس سے، اور پروردگار اس کی لمبی زندگی کرتا ہے، طویل کرتا ہے زندگی، نہیں جتنا یہ یاد کرے گا میں اتنا کروں گا۔ اور سب میں بدترین ہمارے زمانے میں یہ کہ ہم سب موت کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم سب جنازہ اٹھاتے ہیں، ہم سب بیٹھ کے ان کاموں کے اندر جاتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب موت آتی ہے اسی وقت یہ باتیں آتی ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں ساری باتیں۔ ہم دفنا کے آتے ہیں
میں نے کہا نا بہت سخت بات ہو جائے گی، میں نہیں کرنا چاہتا کہ کڑوی روٹی تک آتے آتے ہمارے مزاج اور ہمارے ٹیسٹ کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ میں نے خود سنے ہوئے جملے، یعنی انتہائی مکروہ ہے اس غذا مثلاً کہ میں نہیں کہہ رہا کہ ویسے کراہیت کہی گئی ہے، اور اس دوران اس قسم کی باتیں جو دنیاوی ہوں یا اس کھانے کے متعلق بات کرنا کہ یہ کھانا کیسا تھا، انسان کو میں نے یہ سنے جملے میں اس لیے میں کہتا ہوں، مجھے بعض دفعہ میں کوشش کرتا ہوں جتنا گھر کے اندر رہوں باہر نہ نکلوں، نماز جنازہ پڑھاؤں سیدھا یہاں سے جاتا ہوں۔ وہ کہ میں بہت کچھ سن چکا ہوں یہاں پہ بھی کہ خوب جوک بھی سنا رہے ہوتے ہیں لوگ، تفریح بھی کر رہے ہوتے ہیں، قہقہے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، کہ انتہائی سختی سے ممانعت ہے کہ جب جنازہ ہو رہا ہو تو بالکل خاموش اور سائلنٹ رہو، کسی قسم کی دنیاوی معاملات میں نہ پڑھو۔ لیکن میں نے کہا نہ آپ آئیں کبھی، جب یہاں لمبی لائن لگی ہوتی ہے، لوگ خوب تفریح ایک دوسرے قصے سنا رہے ہوتے ہیں، بلکہ بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، وہ میں یہاں بیان کرنا بیکار ہے، میرا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم کیا کریں بیٹھ کے اس مردے سے؟ اب ہم نے کیا حاصل کرنا ہے؟ وہ تو اپنی قبر میں چلا گیا، وہ اپنا جو ہم جتنی محبتیں دے سکتے ہیں وہ دیتے رہیں گے، اب وہ محتاج ہے ہمارا۔ کل یہی عالم ہمارے اوپر نہ ہو رہا کہ ہم کسی کے محتاج ہیں، کوئی میرے لیے سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی میرے لیے بالفرض سورہ ملک پڑھے، کوئی میرے لیے سورہ یاسین پڑھے۔ میں اپنی نماز مسجد میں اکثر کہتا ہوں، میں بالکل آخر میں سورہ فاتحہ پڑھاتا ہوں تمام مومنین مومنات کے لیے ریگولر بنیادوں پہ، چاہے ظہر کی نماز کے آخر میں ہو یا مغربین کی نماز کے آخر میں۔ میں کہتا ہوں یہ اس لیے آج اگر کسی کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے آپ تو کل پروردگار آپ کے لیے بہت سارے ہاتھوں کو اٹھوائے گا۔ پروردگار یہ بھی لینا دینا ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ بس آپ پروردگار سے لیتے ہی رہیں، نہیں، آپ کو دینا بھی ہے۔ کچھ ایسے مومنین ہیں جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کے لیے آج بھیجیں گے تو کل پروردگار ایسے مومنین معین کرے گا جو ہمارے لیے بھیجیں گے۔ ایک قرآن کا صفحہ پڑھ کے اپنے والدین کے ساتھ ساتھ مومنین کو بھیجیں، دیکھیں پروردگار ایسے لوگ معین کرے گا جو آپ کے لیے بھیجے جائیں گے۔ بلکہ اگر میں اور روایت نقل کروں تو میں نے روایت دیکھی نہیں ہے، بزرگ علماء سے سنی ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم فارغ ہیں اور اکیلے آئے ہیں۔ نہیں، ہم اکیلے نہیں آئے، نہ ہی ہم فارغ ہیں، ہم آئے ہیں تو ہمارے ساتھ دو شخصیتیں اور آئی ہیں۔ کون؟ جو یہ میرے کاندھے پہ بیٹھی ہیں۔ جب میں اس دنیا میں آیا میرے ساتھ ساتھ یہ دونوں فرشتے میری دنیا میں آ گئے۔ اب یہ کب تک میرے ساتھ رہیں گے؟ موت تک؟ کہا نہیں۔ کہا پھر؟ کہا جب موت آ جائے گی میرے اوپر اور میں مر جاؤں گا تو کیا ان کی ڈیوٹی ختم، یہ اپنے بارگاہ خدا میں چلے جائیں گا؟ نہیں، پروردگار ان سے کہے گا کہ اس کی قبر پہ بیٹھے رہو، جب تک اس کو قبر سے نہیں نکالا جاتا اسی قبر پہ بیٹھ کے اس کے لیے استغفار کرتے رہو۔ کہ میرا پروردگار میرے لیے انتظام کر رہا ہے، تو جو میرا خدا میرے لیے انتظام کر رہا ہے وہ میرے کو نہیں، مجھے نہیں بتانا چاہتا کہ تم بھی کوئی انتظام کرو۔ ایک کفن کی تیاری، وہ جو آپ ایک پٹی جس پہ 41 مرتبہ سورہ ملک، آپ خود کیوں نہیں پڑھ کے رکھتے کہ پروردگار مجھے پتہ ہے میرے مرنے کے بعد پتہ لگا نہیں ہوئے 40 ایسے افراد کہ 41 مرتبہ نہیں پڑھی گئی، تو آج میں پڑھ کے رکھ دوں اپنے لیے کم از کم، کہ کل مر جاؤں گا تو لوگ نکالیں گے ابا نے پڑھ کے رکھی تھی۔ وہ کفن میں نے کہا نا بہت ساری چیزیں پوچھتے نا بتاتے، میں نے کفن ہے اور جا رہے ہو حج پہ تو اپنے کفن کو احرام بناؤ اور کوشش کرو کہ مرنے کے بعد اسی میں دفنائے جاؤ۔ بہت اہمیت رکھتی ہیں چیزیں۔ آپ اپنے کفن پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو دیکھیں اس کفن کے اندر کتنی تاثیر آتی ہے۔ ہم تو بالکل نیا سوٹ ٹائپ کا نکلوا کے لاتے نہیں، آپ جائیں تو جتنا اس پہ اعمال انجام دے سکتے ہیں۔ میں ایسے علماء کو بھی جانتا ہوں، ایسے مراجع کو بھی جانتا ہوں، یعنی میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ اپنے کفن کے اوپر کھڑے ہو کے نماز شب پڑھا کرتے تھے، وہ اپنے کفن کو اپنی ابا بنا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور یہ وصیت تھی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ جو میری ابا ہے اس کو میرا کفن بنانا۔ انہوں نے چادر کو ہی اس کفن کو اپنی ابا بنایا ہوا تھا، یا اپنے امامے کے اندر اس کفن کے کپڑے کو رکھا ہوا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو اس میں مجھے کفن دینا۔ کیوں؟ جب مروں گا تو یہ گواہی دے گا کہ پروردگار یہ آدمی وہ ہے جس نے مجھے پہن کے یا مجھے اوڑھ کے یا میرے اوپر کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی یا نمازیں روزے رکھے، جو بھی اعمال آپ نے کیے ہیں۔ میں تو صرف نمازوں کی بات کر رہا ہوں، باقی اعمال آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہم سے زیادہ متقی لوگ موجود ہیں۔ خود تیاری کرو، خود تیاری کرو۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ان میں سے سب میں اہم بات، بلکہ روایت دیکھ رہا تھا، مولا کہتے ہیں کہ اگر کوئی مومن صرف بجرم مومنیت کے اندر شہید ہو جائے تو جیسے ہی اس کا خون زمین پہ گرے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، الا ایک گناہ کے، گناہ تو نہیں ہے، ایک چیز کے۔ کہا کیا؟ کہ اگر وہ کسی کا مقروض ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا، قرض لیا ہوا ہے۔
اچھا قرض کی کنڈیشن ہم یہی سمجھتے ہیں کسی سے قرض لیا ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں تو قرض مانا جاتا ہے کہ کسی سے ہم پیسے لے لیں، ہاں بیوی کا مہر دے کے نہ مریں وہ قرض نہیں ہے ہمارے، نہیں وہ بھی قرض ہے، اور اتنا سخت قرض ہے وہ